میرے عزیز طلبہ، طالبہ اور ناظرین، آداب۔ میں تصدیق احمد خان شاعر اور شاعری کا چھٹا پارٹ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں آپ نے قافیہ کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی۔ اس سبق میں آپ کو ہم ردیف کیا ہوتی ہے، ردیف میں خرابی یا ردیف کے عیب کیا ہوتے ہیں، حرف کیسے گرائے جاتے ہیں، اس کو گرنا کیسے کہتے ہیں، اور دو لفظوں میں، دو شبدوں میں جو اضافت لگائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ان کے بارے میں آپ کو ہم آج تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ردیف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ ہے جو قافیہ کے بعد آتا ہے کسی شعر میں۔ یہ ایک معنی پر بھی ہو سکتی ہے اور مختلف معنی پر بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں، جو سچ ہے اسے لوگ کم بولتے ہیں۔ اب اس شعر میں اگر ہم دونوں مصروں کو، دونوں پنکتیوں کو کمپیئر کریں تو اس میں ہم اور کم یہ قافیہ ہیں، اور جو چیز دونوں میں ایک جیسی بول رہی ہے، بولتے ہیں، یہ ردیف ہے۔ ردیف میں شبدوں کی تعداد جو ہے نا، لفظوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے۔ ردیف چھوٹی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ شاعر ایسے شعر کر دیتے ہیں جس میں ردیف دو قافیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، اس کو ہم ردیف حاجت کہتے ہیں، حاجب، ردیف حاجب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک شعر سناتے ہیں۔ اسرار کے چہرے سے اٹھاتا ہوں نقاب، پیمانہ وحدت سے پلاتا ہوں شراب۔ اب دیکھیے ان دونوں مصروں میں جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے دونوں میں، وہ ہے لفظ یا شبد ہوں، لیکن وہ ہوں شبد جو ہے نا ردیف ہے، وہ بیچ میں ہے، یہ آخر میں نہیں ہے، قافیے کے بعد نہیں آ رہی ہے، یہ قافیے سے پہلے بھی ہے، قافیے کے بعد بھی ہے۔ جیسے پہلے جو مصرے میں ہے، اسرار کے چہرے سے اٹھاتا ہوں نقاب، اٹھاتا اور نقاب یہ دونوں قافیہ ہیں، اور بیچ میں ہوں جو آ رہا ہے وہ ردیف ہے۔ ویسے ہی دوسرے مصرے میں پیمانہ وحدت سے پلاتا ہوں شراب، تو پلاتا اور شراب یہ دونوں قافیہ ہو گئے، تو ہوں جو ہے اس میں ردیف ہو گئی۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو غیر مردف ہوتے ہیں، جن میں ردیف ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے جب سے دیکھا تجھ کو صنم، پتھر جیسے ہو گئے ہم، اس میں ردیف نہیں ہے۔ صنم اور ہم یہ دو قافیے استعمال کیے گئے ہیں اس میں۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ردیف میں عیب کیا ہوتے ہیں، خرابی کیا ہوتی ہے، جس سے وہ مشرع یا شعر ردیف کی وجہ سے خراب مانا جاتا ہے۔ اور مطلع کے علاوہ کسی غزل یا کسی کلام میں جو پہلا شعر ہوتا ہے مطلع، اس کے علاوہ دوسرے اشعار میں ردیف کی تکرار کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس عیب کو ہم جو ہے وہ تقابل ردیفین کہتے ہیں، جس میں مطلب شعروں میں جو ہے نا وہ ردیف کی تکرار ہوتی ہے نا، اس کو ہم تقابل ردیفین کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔
پہلا تقابل ردیفین کلی. اگر ردیف پوری کی پوری تکرار لیے ہو تو اسے تقابل ردیفین کلی کہتے ہیں. جیسے تجھے اے دل یہ کیا ہونے لگا ہے، پریشاں بے سبب ہونے لگا ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ شعر ہے. تجھے اے دل یہ کیا ہونے لگا ہے، یہ اولا مصرع ہے، اور ثانی مصرع ہے پریشاں بے سبب ہونے لگا ہے. تو دوسرا مصرع جو ہے نا ثانی مصرع ہے، اس میں ہونے لگا ہے وہ ہے ردیف، اور سبب قافیہ ہے. اس حساب سے دونوں مصروں میں تکرار ہو رہی ہے. شاعر نے جو شعر باندھا ہے وہ اس میں بھی ہونے لگا، اس میں بھی ہونے لگا آ رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم تقابل ردیفین کا عیب کہتے ہیں، تقابل ردیفین کلی کا، کیونکہ اس میں پورے کا پورا جو ردیف ہے وہ دونوں مصروں میں آ رہی ہے. دوسری جو عیب ہے وہ تقابل ردیفین جذبی ہے. اگر ردیف شعر میں جذبی طور پر آئے تو اسے تقابل ردیفین جذبی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شعر پڑھ رہا ہوں، جو خدمت خلق کی کرتا نہیں ہے، کہے گا کون اس کو متقی ہے. اب اس میں دیکھیے شعر کے دونوں مصروں میں ہے کی تکرار ہے جو جذبی ہے، کیونکہ ایک جگہ پر ہے تو ردیف ہے اور دوسری جگہ پر ہے انہوں نے ویسے ہی اولے مصرے میں لے لیا ہے. یہ ہے کہ تکرار جو ہے نا یہ ردیفین کی مقابلے ردیفین جذبی کا عیب کہلاتا ہے. تیسری جو عیب ہوتا ہے ردیف میں وہ ہے تقابل ردیفین با اعتبار صورت. صورت کا مطلب جو آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے، آواز میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے. جیسے آپ کو ہم شعر سناتے ہیں، مثال کے طور پر صاف ظاہر ہے تمہاری بے رخی سے ہم نوا، صاف ظاہر ہے تمہاری بے رخی سے ہم نوا، اب ارادہ ہی نہیں لگتا تمہارا پیار کا. اب اس میں دونوں مصروں میں آپ دیکھیے ردیف تو نہیں میل کھا رہی ہے کیونکہ ادھر ہم نوا ہے ادھر پیار کا ہے، لیکن بولنے میں آواز آ رہی ہے ہم نوا پیار کا آ، لاسٹ میں آ جو آواز آ رہی ہے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ہم نوا اور کا آواز کے اعتبار سے ایک جیسے لگ رہے ہیں یہ، تو اس کو ہم تقابل ردیفین با اعتبار صورت کہتے ہیں، کیونکہ الف کی آواز آخر میں دونوں میں نکل رہی ہے. ویسے یہ عیب جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، اکثر اچھے اچھے شاعر اس میں غلطی کر جاتے ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے ہمیں. ایک ردیف میں ہی ایک کے علاوہ دوسرے عیب ہوتے ہیں، وہ تو ردیف کے عیب تھے. یہ عیب شترگربا. عیب شترگربا کیا ہوتا ہے کہ شعر کا ایک مصرع تو ایک وچن میں ہو، سنگولر میں ہو، اور دوسرا پلورل یعنی بہو وچن میں ہو، تو اس کو ہم عیب شترگربا کہتے ہیں. جیسے پہلے اولا مصرے میں یا پنکتی میں آپ نے میں باندھا اور دوسرے میں آپ جا کے اس کو ثانی مصرے میں آپ نے ہم کر دیا. پہلے میں میرے باندھا دوسرے میں ہمارے کر دیا، اولا مصرے میں میں باندھا اور دوسرے میں جا کے تو کر دیا. پہلے مصرے میں تو باندھا ہے آپ نے، دوسرے میں جا کے تم کر دیا. تو یہ کیا ہے کہ یہ گرامیٹیکل مسٹیک جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک جگہ ایک وچن ہے دوسری جگہ دوسرا وچن آپ نے کر دیا، یہ سنگولر ہے دوسری جگہ پلورل ہے. تو یہ عیب شترگربا کہتے ہیں.
اس کا بھی ہمیں شاعری کرتے وقت دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ ایک خاص عیب اور ہوتا ہے آپ کو شعر کے اندر، وہ ہے عیب تنافر۔ شاعر، بہت سا شاعر ہیں ایسے ہیں جو انہوں نے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے شاعر بچ نہیں پاتے اس عیب سے، مجبوری میں ان کو اس عیب کو اپنانا پڑتا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ عیب تنافر سے بچتے رہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے لفظ کا آخری حرف اور دوسرے حرف کا پہلا حرف ایک ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے شبد کا آخری شبد ہر اچھر اور دوسرے شبد کا پہلا اچھر، یہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے باندھ دیا ہم میں، تو پہلے جو آپ کا جو لفظ ہے ہم ہے، اس کا آخری جو اچھر ہے، آخری جو اس کا حرف ہے وہ ہے میم، اور میں جو دوسرا لفظ ہے اس کا پہلا حرف جو ہے وہ میم ہے، تو یہاں تکرار ہو رہی ہے ہم میں۔ اسی طریقے سے تم میں، اس سے، آج جو، غم میں، یہ اس طریقے کی تکرار ہو رہی ہے۔ اس سے ہم کوشش یہی کریں کہ بچیں، ایسے ہم الفاظ استعمال کریں، ایسے ہم شبد استعمال کریں جن میں ایسی نوبت نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے اگر الفاظ اگر ٹکراتے ہیں آپس میں تو اس کو عیب تنافر کہتے ہیں۔ ایک خاص بات میں اور بتانا چاہتا ہوں جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے، کہ ایک شعر کے ارکان کے آخری لفظ میں ایک حرف کی ہمیں چھوٹ کی اجازت ہے، بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یہ چھوٹ ہے۔ دونوں مصروں میں ایک مصرے میں آپ ایک حرف کی یا ایک اچھر کی چھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، اس کو عیب نہیں مانا جاتا۔ جیسے اگر کوئی ارکان فاعلن آ رہا ہے اور ہمارے پاس جو شبد ہے وہ اس سے ایک اچھر بڑھ رہا ہے، تو اس سے ہم فاعلن کو فاعلات، فاعلاتن کو فاعلاتان، مفاعلن کو مفاعلان، یعنی کہ ایک ایک اس میں حرف بڑھ گیا ہے، اس کی ہم کو اجازت عروض میں دے رکھی ہے۔ جیسے آپ کو میں اپنا یہ شعر مقطع سناتا ہوں، یہ ہمارے کسی شعر کا مقطع ہے۔ یہ تمہارا ہی ظرف ہے تصدیق، چوٹ کھا کر بھی مسکراتے ہو۔ اب یہ اس کی بحر تو تھی فاعلاتن مفاعلن فعلن، لیکن اس کے جو اولا مصرع ہے اس میں جو ہم نے اپنا تخلص باندھا ہے تصدیق، تو اس میں لاسٹ کا قاف جو ہے حرف وہ بڑھا ہوا ہے، اس کی بحر یہ ہو گئی فاعلاتن مفاعلن فعلات، اور وہاں فعلن ہے، یہاں فعلات کرنا پڑا، تو اس کی ہم کو چھوٹ کی اجازت ہے، اس کو ہم عیب نہیں مانتے ہیں۔ ایک اور ضروری جو چیز ہوتی ہے شاعری میں وہ ہے حرفوں کا گرنا۔ حرف کیسے گرائے جاتے ہیں؟ یہ صرف اردو شاعری میں ہی ہے، یہ ہندی میں نہیں ہے۔ ہندی کے چھندوں میں حرف نہیں گرائے جاتے، بالکل ویسے کی ویسے رہتے ہیں، لیکن اردو شاعری میں اس کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، حرف گرا سکتے ہیں موقع پڑنے پر۔ کہتے ہیں کہ کسی شعر کے وزن کرنے میں لکھے ہوئے حرفوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا وزن کرتے ہیں کسی شعر کا تو لکھتے کچھ اور ہیں، اور تختی جب کرتے ہیں تو ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔
उनके तलफ़ुज़, उनका उच्चारण का लिहाज रखा जाता है कि हम किस तरीके का उच्चारण या तलफ़ुज़ निकाल रहे हैं, किस तरीके से हम बोल रहे हैं। लिखा तो कुछ और है, जो लिखे जाते हैं वो बोलने में आवाज नहीं देते, और जो आवाज नहीं देते उनका तख्ती में शुमार नहीं किया जाता। तख्ती के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि शेरों की तख्ती कैसे की जाती है। उर्दू शायरी में 3 हरूफ ऐसे हैं जिनका गिरना जायज होता है, उनको हर्फ इल्लत कहते हैं, हुरूफ इल्लत। वो हैं अलिफ, वाव और ये। अगर हिंदी के हिसाब से माने तो ये मात्राएं हो गई, आ, ई, उ, ओ। ये मात्राएं उर्दू में गिनाई जा सकती हैं, हिंदी में नहीं। जैसे का, कु, की में अक्सर ये अलिफ, वाव और ये गिर जाते हैं। को वाव गिर जाएगा, गिरा सकते हैं। का अलिफ गिर जाएगा, की का ये गिर जाएगा। लेकिन उर्दू के अल्फाजों का हमें जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है जिनको नॉलेज नहीं है उर्दू की या उर्दू के अल्फाज की, तो वो धोखे में आयन और हे को भी गिरा देते हैं, छोटी हे को। उन्हें तो समझ में आ रहा है, जो उर्दू समझते नहीं है, कि आलम, तो आलम जो है वो आ समझ में आ रहा है उनको, अलिफ अलिफ समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आलम जो है ना वो आयन से लिखा गया है। तो ये आयन वाला जो आपके सामने लफ्ज है उसमें आयन नहीं गिरा सकते हम। अब जैसे हम है, हम हे से लिखा जाता है हम, वो ये हे भी नहीं गिरा सकते हम। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे आपको हम मिसाल के तौर पर एक मिसरा सुनाते हैं कि जिंदगी आज तेरे नाम से घबराती है। अब इसमें लिखने में तो हमने पूरा लिखा है, जिंदगी आज तेरे नाम से घबराती है, लेकिन जब इसको हम बहर के पैमाने में डालते हैं, अरकान के पैमाने में डालते हैं, तो इसकी बहर होती है फाइलातुन फईलातुन फईलातुन फेलुन। अब इसमें देखिए आप, ये मैंने लिख दिया। अब बोलने में देखिए, इसी बहर में अगर इसको पढ़ते हैं तो देखिए आप कहां कहां क्या क्या गिरा। देखिए जिंदगी, यहां कुछ नहीं गिरा, आज कुछ नहीं गिरा, तेरे को तेरे कर दिया। जिंदगी आज तेरे पढ़ रहे हैं तो वो बहर नहीं मिल रही है, तेरे कर दिया तो इसकी ये गिरा दी, तेरे। नाम में भी कुछ नहीं गिरा, से लिखा तो से है, लेकिन जल्दी पढ़ रहे हैं हम, नाम से, तो यहां पर सीन की ये गिर गई से। तो इसको पढ़ तो हम ये रहे हैं, जिंदगी आज तेरे नाम से घबराती है। अब देखिए तेरे में हमने ये नहीं बोल रहे हम, नाम से को जल्दी पढ़ गए हम, उसने ये गिरा दिया। तो इस तरीके से इसमें ये जो हर्फ हैं, हर्फ इल्लत जो कहलाते हैं, अलिफ वाव और ये उर्दू में शायरी में गिर जाते हैं। सबा ने मार थपेड़े मुंह उसका लाल किया। अब ये लिखा तो है सबा ने मार थपेड़े मुंह उसका लाल किया, लेकिन बहर के हिसाब से हम अगर पढ़ा इसे मफाइलुन फईलातुन मफाइलुन फेलुन, सबा ने मार थपेड़े मुंह उसका, सबा ने, अब ने भी ने की ये गिर गई, सबा ने मार लिखा हमने, लेकिन पढ़ा है सबा ने मार, तो ये गिर गया। मुंह उसका का को हमने का छोटा सा पढ़ा नहीं, इसमें अलिफ गिर गया। ये छूट होती है हर्फ गिराने की, हर्फ इल्लत के हरूफ गिराए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश यही की जाए, अगर अल्फाज हमें
یا शब्द ऐसे मिल जाए जिनमें नहीं गिराना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। लास्ट में हम आपको इजाफत के बारे में बताते हैं। इजाफत क्या है कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने को इजाफत कहते हैं। कोई भी शब्द दो जोड़े जाएं वो इजाफत कहलाएगी। अच्छा, इजाफत जो है ना, अमूमन लोग देखें जिस दो शब्द कोई भी मिले उसको जोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजाफत सिर्फ अरबी और फारसी और उर्दू के लफ्ज़ों में ही लगती है। इसमें हिंदी के लफ्ज़ आप शामिल करके आप इजाफत नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तो वो गलत है। जैसे हमने लिखा है दर्द दिल, दर्द दिल, ये इजाफत लगा दी इसके अंदर। दर्द ए दिल, दो शब्द जोड़ दिए इजाफत लगा के। जिक्र खुदा, दिले नादा, ये इस तरीके से इजाफत लगती है। ये हर्फ या तो वो अरबी के होंगे या फारसी के या उर्दू के, इसी को इजाफत कहते हैं। इजाफत दो तरह की होती है, एक इजाफत मकबूली और दूसरी इजाफत खारिजी। मकबूली इजाफत में हर्फ इजाफत का जो है ना वो ए गायब हो जाता है। जैसे दर्द दिल ए है, उसमें आ रहा है, लेकिन इसमें मकलूबी में ए गायब हो जाता है। जैसे ए नहीं लगाएंगे इसमें। जैसे लब खुश्क नेक अंजाम, ये वैसे जोड़े हुए हैं, यहां पर हमने ए नहीं लगाया। लब खुश्क नेक अंजाम। दूसरी इजाफत खारिजी होती है, इसमें ए लगाते हैं। जैसे जिक्र खुदा, दर्द दिल ऊपर बताया मैंने आपको, तो इसमें हम ए लगाते हैं। और ये इजाफत खारिजी जो भी है जो है ना वो तीन तरह की होती है। जैसे काकी के, कमाल फन, फन का कमाल। आवाज दोस्त, ये इजाफत लग रही है ए लगा के, दोस्त की आवाज। चरागे दरे मैखाना, इसमें डबल लगा दिया इन्होंने, डबल इजाफत हो गई। चरागे दरे मैखाना, मैखाने के दर का चराग, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी होती है इजाफत खारिजी खुसूसियत। खुसूसियत, इसमें दो लफ्ज में एक नाउन होता है और दूसरा एडजेक्टिव का होता है, उनका आपस में रिश्ता होता है। एक नाउन है एक एडजेक्टिव। खुसूसियत इजाफत खारिजी कहलाती है ये। जैसे नगमे परवर, नगमे परदर, दर्द से भरा नगमा। नगमे पुरदर्द, दर्द से भरा नगमा। इसी तरीके इस्तेलाम, इजाफत मकलूबी में, इजाफत खारिजी में इस्तेलाम होता है। इसमें अगर किसी शहर को या किसी के बारे में हम खास तर बताना चाहते हैं तो उसको हम इस जानकारी देने के लिए इस इजाफत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लखनऊ के बारे में बताना है तो शहर लखनऊ, लखनऊ शहर। शहर अजमेर, अजमेर शहर। इस तरीके से ये इजाफत लगाई जाती हैं। और मुझे यकीन है कि आप साहिबान को समझ में आ गया होगा। आज का सबक बस इतना ही। आगे के सबक में हम आपको शेर कहने का तरीका बयान करेंगे। आज बस इतना ही। आदाब।